اللهم صل على سيدي مولا مولاي وعلى آل سيدي مولا ومولاي وبارك وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناد علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي وبعظمتي وبولايتي يا علي مولا یا علی مولا یا علی مولا. مشکل کشا علیہ الصلاة والسلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسقین وبسلطان الاولیاء سخن گزار منبر صلونی در حلتا مہر برج نما شہ سوار لافتہ قروۃ الاسقا قلمۃ الحسنی خیر المومنین اول العابدین ذہن المباہدین لنگر آسمان و زمین صراط مستقیم نور اللہ وجہ اللہ عین اللہ باب اللہ لسان اللہ اسد اللہ الغالب ابا جانم علی مولا علیہ الصلاۃ والسلام کثیرا کثیرا. مرشد برحق وارث مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ غدیر والے سلطان قبلہ و کعبہ بابا جان تمام سامعین و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام حاضرین کو مولا کی ولایت تمام کل عالمین کو مبارک ہو. جشن عید غدیر ہم سب کو مبارک ہو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ عید کہاں لکھی ہے کدھر لکھی ہے، اور میں آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ کدھر لکھی ہے کہاں لکھی ہے تو مسکرا کے کہہ دینا کہ نہ یہ سیوئی والی عید ہے نہ یہ بکرے والی عید ہے، نہ یہ سیوئی والی عید ہے نہ یہ بکرے والی عید ہے. کیونکہ وہ عید، اب میری بہنوں سے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، وہ عید حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں. وہ عید مومن بھی مناتے ہیں منافق بھی مناتے ہیں، لیکن میرے مولا کی شان ہے کہ یہ عید غدیر سوائے مومن کے پنجتنی کے اور کوئی مناتا ہی نہیں اور نہ ہی منا سکتا ہے. جس کے دل میں ولایت علی مولا سجی ہوگی اسے دلیل نہیں، مولا کا نام ہی کافی ہے. اور یہ ہم نے جو غدیر کا، میں کہوں گا ویسے تو میرے آقا و میرے مولا میرے بابا جان نے خصوصی اس آستانے کو بہت کچھ نوازا ہے، خاص طور پہ نوازا ہے. جو کہیں نہیں دیا وہ اس آستانے کو نوازا ہے. آج غدیر کا جشن جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ایک علم لگایا گیا، ایک پرچم لہرایا گیا، ایک علم لگایا گیا، ایک پرچم لہرایا گیا. بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اس کی نشانی کی نسبت کس سے ہے، لیکن آپ کو بتا دوں، آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ کالے رنگ کا جو جھنڈا ہے، یہ کالے رنگ کا علم ہے، یہ سرکار امیر المومنین علی مولا علیہ السلام کا جھنڈا ہوگا. آپ تمام جتنے یہاں حاضر ہوں گے ان کو لگے گا کہ ابھی جو جھنڈا لگایا گیا وہ سرکار امیر المومنین شہنشاہ نجف کا جھنڈا ہوگا. لیکن پوری ایمان سے کہتا ہوں
یہ نشانی تو سرکار امیر المومنین کی ہے، لیکن یہ علم علمبردار کا ہے، یہ مولا غازی عباس علمبردار کا علم ہے، یہ کربلا والوں کی نشانی ہے۔ یہ جو جھنڈا جو لگا ہے وہ اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں کہ علم تو پہلے بھی لوگوں نے پایا۔ پہلے علم امیر حمزہ علیہ السلام اٹھاتے تھے، جعفر طیار اٹھاتے تھے علیہ السلام، جو سرکار امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے۔ امیر حمزہ سرکار کے چاچا ہیں، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ اٹھائے ہیں۔ پھر خیبر میں مشکل کشا علیہ السلام آپ نے علم اٹھایا ہے، اور ایک علم کربلا میں غازی عباس علمبردار علیہ السلام نے اٹھایا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکار امیر حمزہ علیہ السلام کے پرچم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ جعفر طیار علیہ السلام کے پرچم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ سرکار امیر المومنین علی مولا علیہ السلام کے پرچم پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ لیکن ایک واحد پرچم ہے جو کربلا میں لہرایا، جیسے سرکار دو عالم نے خیبر میں علم دیا مشکل کشا کو، ویسے ہی سرکار کربلا کے بادشاہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب مولا غازی علیہ السلام کو علم دیا تو آپ کے علم پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ تو اسی لیے آج بھی قیامت تک کے لیے جب بھی علم دیکھا جائے گا علمبردار کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی کے علم پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، آپ کا ہی پرچم ہے۔ ابھی سرکار نے اس پرچم کی طرف اشارہ بھی کیا، ہم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے اس روز محشر میں تو لوائے حمد ہوگا۔ سرکار نے کہا میرا لوائے حمد ہوگا جس کا فریرہ مشرق سے مغرب تک ہوگا، ایسٹ سے ویسٹ تک، اور جو زمین سے لے کے آسمان تک ہوگا۔ تو صحابی جتنے تھے جو آگے بیٹھے رہتے تھے انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم تو پھر کون اٹھائے گا؟ سوال مکمل ہوا ہی نہیں تھا کہ ترنت تاجدار کائنات نے کہا ارے وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں میرا علم اٹھایا تھا، وہی لوائے حمد لیے میرے پیچھے ہوگا۔ تو یہ جو علم آج لگایا گیا ہے یہ اسی لوائے حمد کی وہ علی ولی اللہ والا پرچم یہ لہرایا گیا ہے۔ ہم نے آغاز کیا، ہم نے اپنی عید کا آغاز علی ولی اللہ کے پرچم سے کیا۔ سرکار نے تو آلموسٹ ساری بات سرکار نے کور کر لی، نقطے سرکار نے آپ تک دے دیے۔ صرف ایک نقشہ کھینچوں گا، آپ نے غدیر کبھی اس انداز سے نہیں سنا ہے۔ غدیر پڑھوں گا، مختصر میں پڑھوں گا، آپ غدیر کو اپنے اس کان سے نہیں اپنے من کی کان سے سنیے اور اس نقشے کو سامنے کھینچیے، تب آپ کو لطف آئے گا، اور واقعی اگر مولا کی ولایت ہوگی تو آپ کے سامنے وہ چیز آ بھی جائے گی۔ جیسے 15 ذی الحج کو جس دن سرکار کی ولادت کا دن تھا تو اس دن بات ہوئی کہ اسی دن سرکار نے طے کر لیا کہ اب اعلان کیا جائے۔ اشارہ آپ کے قلب پہ آیا کہ اے محبوب اب اس چیز کو پہنچا دیجیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب تبلیغ کر دیجیے اب اس چیز کی۔ اب یہ جان لو قرآن میں یہ الفاظ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے نون تک کہیں بھی قرآن میں تبلیغ کا الفاظ نہیں ہے سوائے یہاں پہ۔ تو وہ جو 2 رکعت ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے والے جو تبلیغ والے اپنے کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں،
اصل تبلیغ والا وہ ہے جو علی ولی اللہ کی تبلیغ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار دو عالم کی سنت پر عمل کرتا ہے, وہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرتا ہے. حکم کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے حبیب, اے میرے رسول پہنچا دیجئے آپ اس چیز کو, آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی. آپ پہلے تبلیغ ہو گئے, آپ پہلے مبلغ ہو گئے, جو علی کی ولایت کا چرچا کرو گے, اس کے بعد قیامت تک تو ہم ذمہ داری لیے, چرچا ہوتا رہے گا آپ کی حال کا. تو اے حبیب آپ تبلیغ کیجئے, بتا دیجئے. تو یہ بھی جان لیجئے, بہت کہتے ہیں کہ غدیر میں مولا بنایا گیا, بنایا نہیں گیا, اعلان کر دیا گیا. جو چیز پردے میں تھی وہ سرکار دو عالم نے پردے سے باہر, کیونکہ جو پہچاننے والے تھے ان کو اشارہ تو پہلے ہی مل گیا. جیسے میں نے کہا نا, من کی آنکھوں سے جو اپنے پیر کو دیکھے گا اس, اور تمہارا پیر, میں 2 دن سے بولے جا رہا ہوں, تمہارا پیر جو ہے وہ آئینہ ہے, جو چاہے اس میں جلوہ دیکھ سکتے. اسی طرح سے جو اپنے وقت میں جنہوں نے دیکھ لیا, وہ پہچان گئے امیر المومنین کو. اب سیدھا غدیر کے میدان میں آئیے. غدیر کا میدان مکے اور مدینے میں بیچ میں ہے, لیکن مکے کی طرف زیادہ ہے, مدینے سے دور ہے. یہ وہ جگہ ہے, آج بھی جو حجاج جاتے ہیں, حاجی جاتے ہیں, وہ دیکھے ہوں گے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جہاں حج ہوا, تاجدار کائنات نے وہاں کیوں نہیں کہا؟ بڑی حکمت ہے. سرکار نے غدیر میں شروع سے آخر تک اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا. وہاں کرتے تو وہ حج میں گم ہو جاتا, وہ حج کے ارکانوں میں گم ہو جاتا. اور قربان جائیے, یہ عید غدیر کی کیا شان ہے, کہ سرکار کی حکمت ہے کہ اسلام میں جتنی بھی بڑی چیز ہے وہ سب رات میں ہے. ہجرت رات میں ہے, شب قدر رات میں ہے, لیلۃ القدر جو ہے وہ رات میں ہے, شب معراج جو ہے وہ رات میں ہے. پورے اسلام میں سورج بن کر اگر کوئی چمک رہا ہے تو وہ عید غدیر چمک رہا ہے دن میں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم, اب آپ سوچیں گے کہ ارے میلاد کی محفل تو صبح ہوتی ہے, لیکن یہ بھی جان لو میلاد کی محفل صبح ہی صبح ہو جاتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے, کیونکہ وہ آقا کی رحمت کا دن ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاتا ہے. لیکن وہی جگہ ولایت کا اعلان, کیا قربان جائیے سرکار کی حکمت پہ, ایسی جگہ لا کے روکے ہیں کہ جہاں ایک سایہ تک ہے, چلتی دھوپ, ٹکلا سر, سارے حاجی منڈے ہوئے, اور ماں چلچلاتی دھوپ, چوراہا. جو غدیر کا میدان ہے وہ آج بھی آپ جا کے دیکھیے, پرانے وقت میں وہ چوراہا تھا, لوگ وہاں آتے تھے, وہاں سے اپنے گھروں کو جاتے تھے. کوئی یمن گیا, کوئی مصر گیا, کوئی مدینہ گیا, سب اپنے اپنے راستے وہاں سے جاتے تھے. کل بھی غدیر چیک پوسٹ تھا, آج بھی ایمان کا چیک پوسٹ ہے. غدیر کے بعد ہی لوگ فتنوں میں اور فرقوں میں بٹنا شروع ہوتے ہیں, تو سرکار نے لے کے آ کے وہاں کھڑا کر دیا. اب وہ میدان آپ دیکھیں گے, وہاں کوئی بھی ایک جھاڑ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, سایہ بھی نہیں. اب سرکار, اب نقشہ کھینچتے جائیے, سب چل رہے ہیں. پھر آواز آئی, حبیب رک جائیے, تعین اسی جگہ کا ہے. سرکار مسکرا دی, یہ غدیر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا, یہ شکر ہے میرے مولا کا. سرکار نے سیدہ کی جو اونٹ تھا ان کو آگے بلایا, یعنی بی بی بطول لخت جگرگر سلام اللہ علیہ, آپ کی اونٹنی آگے آئی, برابر سرکار کے بازو میں, حجرے سے, یعنی آپ کی اماری سے, یعنی جو ہوتا ہے نا اونٹ کے اوپر, اس پہ سے سیدہ نے پردہ ہٹایا, سرکار دو عالم کے چہرے انور کو دیکھا تو ایک دم خوشی سے, جیسے گلاب کھلا ہوتا ہے نا, ایسا کھلا ہوا ہے. تو سیدہ بولی, بابا آپ دیکھیے اہل بیت کو پہچانیے, جو میں نے کہا نا وہاں ہیں لیکن پردے میں. سیدہ تاجدار کائنات کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ہی فوراً کہتی ہے,
बाबा हुक्म आ गया, अली की विलायत का ऐलान होने वाला है। सरकार एकदम खुश होकर मुस्कुराए, बोले हाँ सैयदा वो दिन आ गया, मैं ऐलान करने वाला हूँ। खेमे लग गए, सरकार का खेमा सबसे आगे, सैयदा का हसनैन करीमैन का पंजतन का खेमा जस्ट पीछे, उसके पीछे सारे चलते साहबी और जो भी सब खुद्दाम थे सबके लग गए। लगने लगे तो अब सब हैरान हो गए, भाई रुक क्यों गए, खेमे भी क्यों लग गए। सिर्फ नक्शा आप देखते चाहिए, ज़्यादा देर नहीं पड़ता, सिर्फ इसको ही सुनते चाहिए। अब बोले रुक जाओ, जितने सब थे, अब जो पीछे रहते हैं ना बेचारे, जो क्योंकि लिखने वाले ने लिखा ज़्यादा से ज़्यादा 1,24,000, जिन्होंने कम लिखा उन्होंने कहा 80,000 लोग साथ में थे। तो जो आगे वाले हैं वही सवाल उठाते हैं, जाके पूछने लगे, बोले सरकार रुका क्यों दिए, यहाँ तो रुकते नहीं हैं आप कभी। बोले नहीं खामोश रहो, बताता हूँ। फिर सरकार ने कहा, अब देखिए सरकार की हिकमतें शुरू हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर लगाओ। अब मिंबर लगाओ बोले तो अब मैं यहाँ एक आपको नुक्ता देता हूँ। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 15 को इरादा कर चुका, बात तय हो चुकी, सब हुआ, तो सरकार मिंबर का भी इंतजाम करके जाना चाहिए ना। नुक्ता है यहाँ पे, सरकार की हिकमत देखो, मिंबर मक्के से नहीं लेके चले, ना ही मदीने से मंगवा लिए थे कि भाई आगे जाके मदीने से मिंबर लेके आ जाओ। हिकमत ये थी कि मक्के पे हो या मदीने के मिंबर पे, मुनाफिक हो जाहिल हो बैठ सकता है, गदीर के मिंबर पे सिर्फ अली मौला बैठेंगे। तो सरकार ने क्या कहा कि तमाम लोग अपने ऊंट के जो कजावे हैं ना, पालान जो है वो उतारो, क्योंकि जब सरकार ने ये कहा कि मिंबर बनाओ, तो जो जितने थे जो खास, वो कहने लगे सरकार मिंबर बनाना तो आता नहीं है। जुमला सुनिए, मिंबर बनाना तो आता नहीं है सरकार, हम तो जैसे हम कारपेंटरी जो बोलते हैं, हमको तो आता नहीं, यहाँ कहाँ मिंबर बना। सरकार मुस्कुराने लग गए। अब सरकार की जो मुस्कुराहट है, कहने वाले ने इतना बेहतरीन कहा कि सरकार मुस्कुरा दिए कि अरे बेवकूफ़ो, जिसको मिंबर बनाना तक नहीं आता है वो 2.5 महीने बाद साहिबे मिंबर बन के बैठने वाला है। जिनको मिंबर बनाने की तमीज़ नहीं, वो साहिबे मिंबर बनेंगे और मिंबर पे बैठ जाएंगे। सरकार क्यों पूछे कि मिंबर लगाओ, ले क्या सकते, इतना हिकमत ये। तब मिंबर लगाया, बोले पालान उतारो, कजावे उतारो। तो कहने वाले ने तो ये भी कह दिया, शायद सरकार ने कजावे इसलिए उतारे कि ये सब ज़्यादातर भागने वाले लोग थे ना, कहीं ऐलान सुन के भागे नहीं तो पहले ही पालान उतरवा दी। तो बोले नहीं, पालान उतारो। तो सब जो है पालान उतारने लगे मिंबर बनाने के। तो जब सब उतारने लगे तो सरकार ने कहा नहीं, सलमान तुम लाओ, अबू ज़र तुम लाओ, मिक़दाद तुम लाओ, कंबर तुम लाओ, अबू ज़र गफ़ारी तुम लाओ। यानी जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और सरकार दो आलम की सच्ची मोहब्बत है, मुनाफिकत का ज़रा भी अंदेशा नहीं है, उनके पालान उतारो, क्योंकि ये अली मौला का मिंबर बनने जा रहा है। तो अच्छे लोगों का पालान उतार के मिंबर बना। मिंबर तैयार हो गया और काफ़ी ऊंचा मिंबर बनाया गया सरकार का। मिंबर पे सरकार, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कितने लोग थे, कम से कम 80,000। अब 80,000 का मजमा हो तो कम से कम ऊँट तो होंगे 40,000, 40,000 ऊँट होंगे। 40,000 ऊँटों, और अरब में ये उसूल था, ऊँट के गले में घंटी बांधते थे ताकि कोई रात को चोरी करे तो घंटी बजे तो पता चले। अब अंदाज़ा लगाओ, उस गदीर के मैदान में 80,000 लोग, कमोबेश 40,000 ऊँट, और घंटी बज रही है, इतना शोर हो रहा है। एक भी रिवायत आप बता दो कि सरकार दो आलम की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। सब ने ये बात में मुनाफिकत में कहा कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं दूर बैठा था ना इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दिया। सब कहते थे सुनने बराबर आता था, साफ सुनने आता था।
اس کی وجہ ایک دم سمپل ہے. جیسے سرکار ممبر پہ کھڑے ہوئے, ابھی بابا جان نے اشارہ دیا تھا. سرکار نے کیا کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ ان کو کہو کہ وہ آ جائیں, جو پیچھے رہ گئے ان کو بولو جلدی جلدی آئیں, جو یہاں موجود ہے وہ بیٹھ جائیں. اب یہ بتا دوں میں کہ پورے اسلام کی ہسٹری میں کبھی سرکار نے ایسے نہیں کیا. جیسے آپ کو جب بھی جو چیز کہنا تھا آپ ترنت کہہ دیتے تھے, تو جو کوئی بھی وہاں موجود ہوتا تھا وہ سنتا تھا اور بات کو آگے پہنچاتا تھا. لیکن سرکار نے یہاں سب کو جمع کیا, یہاں پر جمع کر کے اعلان کیا. جو گئے آگے, اس سے مراد ابھی بابا جان نے کہا نا کہ آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی جو چلے گئے ہیں وہ, اب سے لے کے جتنے بھی موجود ہیں وہ, جو آنے والے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر جمع ہو جائیں. کیوں کہا سرکار؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ سرکار نے جب کہا نا جو آگے چلے جائے, تو وہ نہیں جو اونٹ پہ آگے چلے گئے, نہیں, وہ تمام نبیوں کی, تمام پیغمبروں کی روح ہے جو عالم ارواح میں ہیں, وہ سب کے سب بھی غدیر میں آ جائیں. جو آگے آنے والے ہیں, جو اپنے وقت میں ہادی ہوں گے وہ بھی آ جائیں, اور جو ہیں وہ بیٹھے ادھر پہ. ساری مخلوق کو تاجدار کائنات نے غدیر میں جمع کر دیا. سارے عرش والے نیچے دیکھ رہے ہیں, سارے فرشتے جو ہیں وہ آگے غدیر میں سب جمع ہو گئے. اب 80,000 بتا رہا تھا نا, اب اندازہ لگائیے کہ کیا ضم غفیر لگا ہے غدیر کے میدان میں. اور اس میدان میں پھر جب سب آ گئے تب تاجدار کائنات نے کہا اسکت, خاموش ہو جاؤ. یہ جملہ کہنا تھا, یہ رسالت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, محبوب خدا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یوں ہوا جیسے کائنات کی نفس پر سرکار دو عالم نے ہاتھ رکھ دی. پورا عالم جو ہے وہ رک گیا, خاموش, سارا عالم رک گیا. ایک آواز پہ سرکار کی سب خاموش ہو جائے, اور سب کے سب سرکار دو عالم کے چہرے کی طرف دیکھ لیں. ساری چیز رک گئی, ہر شے رک گئی ہے. اور پھر کیوں؟ کیونکہ اعلان کا جو ذکر ہے اس طرح سے کہ حبیب یہ نہ پہنچائے نا تو رسالت کا کام مکمل نہیں ہوگا. جتنے لوگ جو آپ سے پہلے محنت کر کے گئے ہیں, آپ تک جتنے لوگوں کی محنت ہے, وہ اگر آپ جیسے کسی کے ہاتھ میں نہ جائے گی تو وہ محنت رایا جائے گی. اے حبیب ایسے مضبوط ہاتھ کے اندر اپنے دین کو دے دیجیے. تو اسی لیے کہا خاموش ہو جائیے. جب سب خاموش ہو گئے, کسی نے لکھا 2 گھنٹہ, کسی نے لکھا 2.5 گھنٹہ, کسی نے لکھا 3 گھنٹہ. سرکار نے 3 گھنٹہ خطبہ دیا, جس میں سے پہلا حصہ وحدہ لا شریک پر, جس طرف بابا نے اس پر بھی اشارہ دیا 2 اللہ, تو وحدہ لا شریک کی طرف دیا. دوسرا جو حصہ تھا وہ اپنی اور اہل بیت پر دیا, اور تیسرا جو حصہ تھا جو سب سے بڑا تھا وہ فضائل علی, امیر المومنین علی مولا کے فضائل آپ نے پڑھے. آپ نے مکمل پڑھا. جب پورا خطبہ آپ نے پڑھ لیا تب قرآن میں یہ آیت موجود ہے, آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں. تب سرکار دو عالم نے کہا کیا النبی اولا مومن بن انفسکم, کیا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. قرآن کی آیت پڑھی آپ نے آخر میں خطبہ ختم ہونے کے بعد. تو جتنے سب ہیں, پھر سرکار نے کہا, پہلے آیت پڑھی, بعد میں آپ نے کہا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. تو جتنے سب تھے سب نے ترنت کہا, چاہے اچھے من سے کہا یا برا, سب نے کہا کالو بلا. سب نے کہا کال یعنی کہنا, بلا یعنی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ترنت جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو آپ نے علی مولا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا اور علی مولا کو ممبر پہ بلایا. ممبر پہ بلا کے اپنے بازو میں کھڑا کر دیا. تو جب بازو میں کھڑا کر دیا سیم جگہ پہ, ابھی آپ
اسی نقشے کو ادھر پہ آپ دیکھیں، کوئی ہے جو ساتھ میں جا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن وہاں سرکار نے یوں نہیں کہا کہ علی آپ نیچے رہو، نیچے سے اشارہ کیا ہوگا، نہیں، اپنے پاس، اپنے بازو میں، اپنے منبر پہ کھڑا کرا دیا، سب کے سامنے دکھا دیا، اور دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کیا. جب عہد لے لیا نا کہ تمہاری جانوں پہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، سب نے کہا تعلق بلند، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کو اپنے آگے رکھ کے یوں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور پھر بلند آواز سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور وہاں جس جو بابا نے ابھی جو نقطہ دیا ہے نا کہ صرف جس نہیں، جس کیونکہ اس میں آگے والے بھی ہیں اور پیچھے والے بھی، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، تمام نبی موجود ہیں، تمام کے تمام لوگ موجود ہیں. اور وہاں پر سرکار نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. پھر سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ، اب یہاں پر وحدہ لا شریک سے مخاطب ہوئے کہ اے وحدہ لا شریک، تو اسے اپنا بندہ جان جو میرے علی کو اطاعت کرے، تو اس کی عبادت کو قبول کر جو میرے علی کی عبادت کرے. یعنی وہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنے والی عبادت جو کرے، تو اس سے محبت کر، اور جو میرے علی سے بغض رکھے تو اس سے جنگ کر. یہ کہنے کے بعد جتنے بھی جو میں نے کہا نا کہ سرکار نے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ ایک پل کے لیے. یہ ماجرا معراج پہ بھی دیکھا گیا، یہی ماجرا غدیر پہ بھی دیکھا گیا. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، معراج پہ بھی ایک ہاتھ نکلا تھا پردے سے باہر، غدیر میں بھی ایک ہاتھ ہی دکھایا گیا کہ دیکھ لو، پہچان لو اس کو. جب اعلان ہو گیا، اب یہاں تک لے کے آنا تو مختصر کرنا ہے، لیکن یہ ایک چیز پہنچانا ضروری ہے. وہاں پر ایک کھڑا ہو گیا، سرکار نے بارہا بتایا کہ وہاں پر ایک نعمان بن حارث اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے بولنے لگا کہ، اور اس کے جملے آج بھی ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے بے ساختہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا نا اپنے بھائی کا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ تب سرکار نے کچھ نہیں کہا. تو سرکار نے اتنا ہی کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو وحدہ لا شریک کہتا ہے، میری زبان سے صرف وحدہ لا شریک کہتا ہے. اب بہت سے لوگ تھے لیکن بڑے لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، کسی ایک کو آگے کھڑا کرتے ہیں. نعمان بن حارث جانتا تھا کہ بولنے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ مکے میں ابو جہل نے جب سرکار سے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی رسول ہو تو کہو اللہ سے مجھ پہ پتھر کی بارش کروا دے. تو ترنت آیت آئی، جبریل نے کہا کہ اے حبیب آپ کہو ان سے کہ اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، کیونکہ ان میں آپ موجود ہو تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا. اب جن کے دل میں بغض تھا سن تو لیے، انہوں نے کونی مار کے اس کو تو اٹھا کے کھڑا کر دیا، یہ سوچ کے جب ابو جہل جیسے پہ نہیں آیا، ہم تو تازہ حاجی لوگ ہیں، اب بھی اپنے گناہ گاہ معاف کروا کے آئے ہیں، سر منڈائے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھے ہیں، تازہ حاجی ہو کے آئے، تھوڑی نا ہم پر اس کافر پہ نہیں ہوا تو ہمارا کیا بگڑے گا. اس کو ٹچکی دے کے وہ بندہ کھڑا بھی ہو گیا، پوچھ تو لیا. اس کا پوچھنا تھا کہ جو ابراہہ کی فوج، جو ابراہہ لے کے آیا تھا تکبر میں کہ میں جا کے کعبے کو گرا دوں گا، تو ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا آتی، آج بھی کعبے پہ وہ طواف کرتی ہے،
چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ چھوٹی سی چڑیا کتنی بڑی ہوگی، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس کے اندر چونچ میں وہ پتھر لا کے پھینکی۔ قرآن کے اندر ہے کہ ہاتھیوں کی فوج بھوسا بن کے اڑ گئی، سب کے سب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو اس نے جب یہ اعلان کیا نا کہ بھائی اگر ہے تو عذاب بھیجو، تو ایک چڑیا کو حکم تھا کہ تو غار میں جا کے آرام کر، آج ضرورت نہیں ہے۔ اسی چڑیا کو ترنت حکم ہوا وحدہ لا شریک کی طرف سے، فوراً نکل جا، اور اس کے سر پر وہ کنکری پھینک۔ اس سر پہ کنکری آ کے ایسے لگی کہ سر پہ لگی اور نیچے سے نکل گئی، آر پار ہو گئی، اور جیسے ہی آر پار وہ ڈھیر ہو گیا، جتنے سب تھے ہکا بکا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سرور کائنات تو سامنے، لیکن یہ تو عذاب آ گیا اس کے اوپر۔ وحدہ لا شریک اشارہ دے رہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منکر تو معاف بھی کر دوں گا، علی ولی اللہ کے منکر کو میں ذرا بھی برداشت نہیں کروں گا، میں ترنت اس پر عذاب بھیجوں گا۔ تو اس پر عذاب آیا۔ اب جس نے اسکایا تھا تو اس کی حدیث میں نام ہے، اس کو کیسے آپ پہچانو گے؟ اگر میں نے کسی کو اسکایا ہوگا اور اس کی حالت دیکھوں ہوگا، تو جو عمر تھا وہ ترنت اٹھا، اس نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، عمر ترنت اٹھا اور بھاگ کے علی مولا کی طرف گیا، بخن بخن یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، آج سے آپ تمام مومن کے مولا ہو گئے۔ کیونکہ انجام دیکھ لیا تھا، مبارکباد نہیں دو گے تو سر سے لے کے کہاں سے نکلے گا۔ تو جتنے سب تھے سب دوڑے بھاگے۔ اب یہ ہو گیا، سن تو لیے، بس بات مکمل، سن لیے سب لوگ نے، انجام بھی دیکھ لیے کہ علی ولی اللہ کے منکر کا کیا ہوگا۔ سوچنے لگے چلو چھٹی ہو گئی، سن لیا، چلو کجاوے نکالنے لگے۔ سرکار نے کہا نہیں، وہ خیمہ جہاں وہاں لگا ہے نا بڑا والا، اس میں ایک تخت لگاؤ۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم کی شان پر اپنا نیچے بیٹھتے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ کا ممبر بھی تھا، ممبر پہ بھی بیٹھتے، لیکن وہاں کہا تخت لگاؤ، عربی میں جو الفاظ ہے تخت لگاؤ، کہ جو شہنشاہ ہے اپنے بادشاہ کو نامزد کر دیا، بولے وہ وہاں تخت لگاؤ، علی وہاں بیٹھیں گے، اور ایک ایک جا کر، آپ کو جملہ دے رہا ہوں، ایک ایک جا کر خیمے میں جب گھسو گے تو کہو گے السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام کرو گے، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، اور پھر تم وہاں سے باہر آؤ۔ یہ سننا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ صرف اگر یہاں سے چلے جاتے، جیسے میں نے کہا نا چوراہے پہ، سرکار کی حکمت دیکھو، اونٹوں کا پالان اس لیے رکھا کہ عربوں میں اونٹ بہت استعمال ہوتا ہے، عربوں میں اونٹ بہت استعمال ہوتا ہے، تو جب بھی اونٹ دیکھیں گے تو ان کو یاد آتے رہے گا کہ بھائی یہ اونٹ سے کچھ یاد آئے گا ان کو۔ دوسرا کہا کہ وہاں اندر تخت لگاؤ، سب بیعت کریں گے۔ اب عموماً جتنے بھی لوگ ہیں ایک طے شدہ وقت پر اپنے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ 80,000 لوگ، مرد عورت، سرکار نے کیا کہا، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے جتنے لوگ ہیں سب جائیں گے، بیعت کریں گے، اور جائیں گے وہاں سلام کریں گے، بیعت کریں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی دیر ہوگی۔ پورے 3 دن ہو گئے سرکار امیر المومنین کی بیعت کرتے ہوئے، تو 3 دن ہو گئے۔ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ جب اپنے گھر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے نا اتنا لیٹ کیوں ہو گئے، آ تو جاتے 3 دن بعد آئے۔ قربان جائیے سرکار کی حکمت پر، چاہے خوشی سے بولے یا جل بھن کے گھر والے کو بولے، بتانا تو پڑے گا کہ غدیر میں اعلان ہوا ہے، تو گھر والوں تک کے بات پہنچ جائے گی۔ اور سرکار امیر المومنین جب بیعت، لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، تو سرکار امیر المومنین ایسے ہاتھ بڑھاتے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بابا جان، سرکار ایسے ہاتھ بڑھاتے۔ تو آ کے سرکار نے، سرکار دو عالم کے پاس کمپلینٹ کرنے لگے کہ سرکار سب تو بیعت ایسے لی جاتی ہے، وہ علی تو ایسے لے رہے۔ قربان جائیے سرکار کی حکمت پر۔ میں یہاں پہ ایک جملہ دیتا ہوں، ایسی والی بیعت سقیفہ والا لگتا ہے، ایسی والی بیعت غدیر والے لیتے ہیں۔ علی ولی اللہ۔
वली अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौला मौलाई व अला आले सय्यिदना मौला व मौलाई बारिक व सल्लिम अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अंदर सरकार दो आलम से आके कहा कि ऐसे बैत ले रहे हैं, तो तब सरकार ने कहा आज से मैंने उन्हीं को मुकर्रर कर दिया है, जो कुछ भी पूछना है उनसे जाके पूछो। तो अब क्या करें? गए सरकार अमीरुल मोमिनीन के पास गए, कहे कि या अली बैत का तरीका तो ऐसे था, आप तो ऐसे लेते हैं ना, आप ऐसे कैसे ले रहे हो? कुर्बान जाइए, ये है सरकार अमीरुल मोमिनीन का इल्म। तुरंत आपने कुरान की आयत पढ़ी और एक जलाल वाला कैफियत पेशानी पे आया। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या तुमने नहीं सुना? कुरान ने क्या कहा? यदुल्लाह ऐदी फौकतहिम, इनके हाथ पर जो हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। तुम जो आज बैयत कर रहे हो वो अल्लाह के हाथ पर बैयत कर रहे हो। इसीलिए ऊपर कुरान से साबित है कि जो इनके हाथ पर हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सरकार ने यहाँ गौसे पाक की एक बड़ी अच्छी चीज छेड़ दी। इतना बड़ा नुक्ता दिया है ना, और ये तमाम फितने वालों के लिए जवाब भी है कि वो आज गौस, और सरकार ने बारहा क्यों गौस पाक का नाम लेते हैं, क्योंकि आज जो फितना अंगेज हैं, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और जो मौला की विलायत के मुनकिर हैं, वो गौसे पाक का आड़ ले रहे हैं। तो इसीलिए इसका जवाब कितनी बेहतरीन तरीके से सरकार ने भी दिया। महबूब इलाही के पास एक गांव से आदमी आया जो किसान था, उसने कहा कि या महबूब इलाही, आपकी भी तो विलायत है, आप भी विलायत पे फायज हो। तो आप मुस्कुराए, बोले आपकी विलायत में और अली मौला की विलायत में क्या फ़र्क है? उनके पास भी विलायत है, आपके पास भी विलायत है। तो महबूब इलाही मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा क्या काम करते हो? तो बोले मैं खेती में काम करता हूँ। बोले अच्छा खेती में काम करता हूँ, तो बोले खुद की है? बोले नहीं, मेरी ज़मीन नहीं है, किसी और की है। मैं मेहनत करता हूँ, उस पर फसल उगाता हूँ, फसल जब हो जाती है तो उसको दे देता हूँ जिसकी है, फिर वो उसमें से मुझे निकाल के दे देता है। बस यही चीज़ सरकार आप लोग तक पहुँचाना चाहते हैं। महबूब इलाही तुरंत कहते बस यही मेरे आका, मेरे मौला अली मौला की विलायत में और मेरी विलायत में फ़र्क यही है कि वो विलायत के सरचश्मा हैं, वो विलायत के मालिक हैं। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जो कुछ भी वो चाहें हमको अता करते हैं। जिसने भी पाया, जब भी पाया, सरकार अमीरुल मोमिनीन से ही पाया, क्योंकि अल्लाह रसूल के ख़जाने के मालिक जो है वो रसूल अल्लाह को बनाया गया, लेकिन तकसीम जो है, बांटने का काम जो है, वो सरकार अमीरुल मोमिनीन अली मौला और उनकी आल को दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि रोज़े महशर जन्नत और जहन्नम, सरकार ने कहा हदीस है कि जन्नत और जहन्नम तकसीम अली मौला करेंगे। अल्लाह भी कर सकता था, रसूल अल्लाह भी कर सकते, लेकिन अली मौला क्यों नहीं के हाथ में क्यों दिया तकसीम? उसकी वजह ये है कि अल्लाह के पास तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि मैं तो तुम्हारी मखलूक हूँ, हमें जन्नत दे दो। रसूल अल्लाह से पूरे 73 फिर के आएंगे कि हम तो मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुर्बान जाइए, तकसीम ऐसे के हाथ में रखे कि मुसलमान तो छोड़ो, मुनाफिक भी वहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकता बग़ैर अली मौला की मर्जी। बस आज की शब में बिन मांगे तो मौला ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मौला की बारगाह में दुआ है कि या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार पीर अव्वल पिया, मौला आपकी अहले बैत की मोहब्बत से दिल को रोशन कर दीजिए। मौला जाने अनजाने हमसे जो गुनाह हो गए हैं, ख़ता हो गई है, पंजतन पाक के सदके, हसनैन करीमैन के सदके मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। मौला अली वलीउल्लाह पर कायम दायम रखिए। मौला आपकी तमाम नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं। मौला
اور جب دم واپسی ہو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ روبرو ہو، لب پر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم تسلیم.